الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، دوستو، آپ کے سامنے اسلام میں پاکی، صفائی، ستھرائی کی کیا اہمیت ہے، اس عنوان پر گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق کتاب و سنت کی شکل میں ہدایت و احکام انسانوں کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان حقیقی معنوں میں ان باتوں پر اگر عمل کرنے لگے تو انسان کا ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا، معاشرہ بھی صاف ستھرا ہوگا، گھر کی پاکی اور صفائی کا بھی وہ اہتمام کرے گا۔ گویا کہ پاکی صفائی کی جو اسلام نے تعلیم دی ہے وہ آدمی ہمیشہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان صفائی کی وجہ سے، پاکیزگی کا اہتمام کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ تعالی نے کلام پاک میں تعریف فرمائی۔ ابھی میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، لمسجد اسس علی التقوی۔ قباء ایک مسجد ہے جہاں لوگ مسجد قباء جاتے ہیں، اور نبی نے فرمایا مسجد قباء میں اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو قباء کے رہنے والے جو تھے، پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اے نبی، آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ پھر اللہ نے تعریف فرمائی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قبا والوں سے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تمہارے اندر ایسی کون سی خوبی ہے، ایسے کون سی طہارت ہے اور پاکیزگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے طہارت کی کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے؟ ایسی کون سی طہارت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ پانی سے وضو کرتے ہیں اور جنابت لاحق ہو جاتی ہے، غسل کرتے ہیں اور طہارت کے لیے، استنجا کے لیے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں آپ کی تعریف فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو، پاکیزگی کو لازم پکڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہمارے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پہلے ڈھیلوں سے استعمال کر، ڈھیلوں سے اپنے استنجے کی جگہ کو صاف کریں۔ اب تو نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی صفائی کے لیے پہلے ڈھیلا استعمال کرے، 3 ڈھیلے، پھر پانی استعمال کرے، تو یہ پاکیزگی میں بڑی اچھی اور صفائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، لہذا تم اس کو لازم پکڑو۔ اب کیا ہے، صفائی اور ستھرائی کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب ڈھیلے کی جگہ ٹیشو پیپر بھی ہے۔ اگر آدمی پاکیزگی اور طہارت کے کو جانے اور سمجھے کہ اسلام میں پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے یہ ایمان مکفر سیئات ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، صغیرہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، کبیرہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے جو آدمی ایمان لے آتا ہے۔ اور جو آدمی پاک صاف رہتا ہے، پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے، طہارت کو اپناتا ہے، تو طہارت بھی، پاکی صفائی بھی مکفر سیئات ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ لیکن پاکی اور صفائی صرف صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے، کبیرہ گناہوں کو نہیں مٹاتا۔ اس بنا پر فرمایا گیا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ صفائی کی اہمیت اسلام میں جتنی زیادہ ہے، آپ غور کیجئے، اسلام سے پہلے اور اسلام کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلے لوگ طرح طرح کی گندگی میں، گڑبڑی میں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات میں، گندگیوں میں مبتلا تھے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے غسل کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، بغل اور ناک کے نیچے کے بال کو صاف کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور بالکل میلے کچیلے گندے سندے رہنے کو پسند کیا جاتا تھا۔ کوئی زیادہ خاص اہتمام صفائی کا نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، آپ دیکھ لیجئے، سکھوں کے یہاں ان کے دھرم میں داخل ہیں کہ سر کے بال کو نہیں مونڈنا اور زیر ناف کے بال کو صاف نہیں کرنا۔ اگر تم سر کے بال کو اڑا دو گے، بغل کے بال کو صاف کر دو گے، زیر ناف بال کو صاف کر دو گے، تو ہمارے مذہب سے ہی نکل جاؤ گے۔ نصرانیوں کے یہاں کتنے بڑے بڑے راہب اور نصرانی گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر پیر نہیں دھویا، جنہوں نے زندگی بھر کپڑے جسم پر نہیں پہنے، زندگی پر چہرہ نہیں دھویا۔ آپ کو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں، ہندوازم میں آپ دیکھیے پاکی صفائی کا کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ اگر صفائی کا تصور ملتا ہے، صفائی کی تاکید ملتی ہے، صفائی کی اہمیت ملتی ہے، تو اسلام صفائی ستھرائی کی جتنی تاکید کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم میں، کسی اور مذہب میں اتنی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام اور تاکید نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اسلام سے پہلے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تھے۔ نبی نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی، اور
یہاں تک بتلایا اور صفائی کی اس قدر تعلیم دی کہ بیداری سے لے کر سونے تک، بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرو۔ اور وضو سے پہلے یہ فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم في منامه فلا يغمسن يده، کہ اگر تم میں سے کوئی سو کر کے اٹھے اور بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے، حتی یغسلہ، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو دھو نہ لے۔ کیوں؟ فإن أحدكم أين باتت يده، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ آدمی رات میں سوتا ہے، خواب غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو احتلام ہو گیا اور ہاتھ اس ناپاک جگہ پر پڑ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وظیفہ زوجیت میں مشغول ہوتا ہے، ناپاکی ہاتھ میں لگ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سویا ہوا ہے، جسم میں پھوڑا پھنسی نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے، کھجلاتے کھجلاتے ہاتھ ان جگہوں پر پہنچ گیا ہے۔ اسلام نے تعلیم دی کہ اگر سو کر کے اٹھو تو یوں ہی ہاتھ پانی میں مت ڈال دو۔ اذا استيقظ احدكم في منامه فلا يغمسن احدكم فلا يغمسن يده، جب تم سو کر کے اٹھو تو یوں ہی ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرو، ہاں پہلے ہاتھ دھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں رات میں ہاتھ کہاں گزاری ہے۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور جب وضو کی باری آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ جب وضو کی باری آتی ہے، نبی نے وضو کے لیے حکم دیا، وضو میں ہاتھ دھویا جاتا ہے، منہ کی صفائی کا حکم دیا، مسواک کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف و خشیت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو لازم کر دیتا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں اس کو لازم کر دوں اور واجب کر دوں تو کہیں امت پریشانی میں اور مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ تو مسواک واجب تو نہیں ہے، مسواک فرض تو نہیں ہے، لیکن مسواک سنت رسول اللہ ہے۔ آج دنیا بھر کے کتنے مسلمان ہیں، کیا ہمارا اس حدیث پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، مسواک کی کہ اہتمام کا حکم دیا، مسواک کو لازم پکڑو، اس لیے کہ مسواک کے بے شمار فوائد ہیں۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، خاتمہ بالخیر اس آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ آدمی زندگی پر یہ دعا کرتا ہے اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، ایمان پر خاتمہ ہو۔ نبی نے فرمایا آسان یہ ہے کہ آدمی مسواک کا اہتمام کرے، مرد بھی مسواک کرے، عورتیں بھی مسواک کریں۔ منہ کی صفائی کے لیے جتنا زیادہ مسواک کام کرنے والا ہے، برش اتنا زیادہ کام نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے، برش بھی منہ کو صاف کرتا ہے، لیکن مسواک منہ کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے اور مسواک سنت رسول اللہ کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسواک کا ہم اہتمام کریں۔ پھر وضو میں ناک کی آلائش کا حکم دیا کہ ناک سے گندگیوں کو نکالو، گرگرا کرنے کا حکم دیا، وضو میں چہرے کو اچھی طرح دھونے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے ہاتھ دھونے کا حکم دیا، سر کے مسح کرنے کا حکم دیا، پیر کے دھونے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے تاکہ ہم پاک صاف ہو کر کے اللہ کے گھر میں ہم آئیں اور اللہ کے لیے ہم نماز پڑھیں، اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اسلام میں نماز دوسرا اہم رکن ہے، لیکن نماز کے لیے پہلے حکم دیا پاک صاف رہو، جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں جیسے تیسے استنجا کر کے آ گئے۔ آج ہو کیا رہا ہے، لوگ استنجا کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور استنجا کرنے کے بعد تھوڑی دیر صبر نہیں کرتے، فوراً اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں۔ کپڑا تو ناپاک ہو گیا، اور ناپاکی کی وجہ سے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے۔ نبی کی یہ تعلیم ہے، آدمی کو بیٹھ کر کے کھنکارنا چاہیے کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کے قطرات اگر اٹکے ہوئے ہوں تو وہ خارج ہو جائے۔ تھوڑا دیر انتظار کرنا چاہیے۔ صفائی کی جتنی تاکید اسلام میں آئی ہے
جماعت کی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے. صفائی اگر نہیں ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. پہلے تو صفائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس پر زور دیا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے دور دراز تشریف لے جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آس پاس میں قضائے حاجت کرے گا، اس کی بدبو سے، اس کے تعفن سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. نبی نے اس کو برداشت نہیں کیا. فرمایا پہلے زمانے میں چونکہ اس طرح کے واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، دور دراز جانے کا حکم تھا قضائے حاجت کے لیے. تو میرے دوستوں، کہنے کا حاصل یہ ہے صفائی ستھرائی کا اسلام میں بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. ہم جب وضو کرنے جاتے ہیں، اسلام نے جو نماز کا دوسرا اہم رکن ہے، اس سے پہلے یہ کہا کہ جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے کل 7 نماز کے شرائط ہیں. ان تمام چیزوں سے اسلام کو، مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، تب جا کر کے ہماری نماز ہوگی. جیسے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. وضو کے آداب بھی ہیں اور وضو کے مستحبات بھی ہیں، وضو کے سنن بھی ہیں. لیکن وضو میں 4 فرائض ہیں. وضو کے 4 فرائض کیا ہیں؟ پہلا فرض دیکھو، فرض جو ہوتا ہے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر فرض کو ہم نے نہیں اپنایا تو گویا کہ ہمارا وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. نماز کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے واجبات اور ایک ہے فرائض. واجبات 14 ہیں. واجبات کے چھوٹنے سے بھول گئے، اور واجبات کے بھول جانے کی وجہ سے آخر میں نماز پڑھنے والوں کو یہ کہا کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی. لیکن نماز کے جو فرائض ہیں، فرائض میں سے کوئی فرض اگر چھوٹ جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. ایسے ہی وضو میں کچھ فرائض ہیں. اگر فرض کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا، اس وضو سے جو نماز پڑھیں گے وہ نماز بھی نہیں ہوگی. تو وضو کے 4 فرائض ہیں. نہیں معلوم ہے، سیکھنا چاہیے، سیکھ کر کے عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اس لیے کہ جو ہم کو معلوم نہیں ہے، جس کو معلوم ہے اس سے معلوم کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. شیطان ابلیس جو تھا وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا. اس کو استاد الملائکہ کہا جاتا تھا. وہ عالم بھی تھا، وہ عامل بھی تھا، وہ عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا اور فرشتوں سے زیادہ پہچانتا تھا. عالم بھی تھا، عارف بھی تھا. لیکن اس کے اندر جو کمی تھی، سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا. وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں تھا، جس کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جن کو معلوم ہے ان سے معلوم کر کے اس کو یاد کرنا چاہیے. فرائض اگر چھوٹ جائے نماز ہی نہیں ہوگی. نبی نے جو وضو کا طریقہ قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. 4 فرائض ہیں. نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پہلا فرض ہے. اس سے پہلے جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک پر پانی ڈالنے، یہ سب سنت ہے. لیکن جو فرض ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا. یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے، بعض لوگوں کے داڑھی ہے اور گھنی داڑھی ہے. اگر گھنی داڑھی ہو تو اندر جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اوپر کا حصہ دھو لینا کافی ہے. لیکن اگر خشخشی داڑھی ہے اور ایسی داڑھی ہے کہ چند بال آئے ہیں، تو پھر جڑوں تک پانی پہنچانا بھی لازم اور ضروری ہے. تو وضو کا یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اس کے اوپر تک کوہنیوں سمیت دھونا ہے. یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا ہے. پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ جو ہے فرض ہے. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. اور چوتھی چیز، دونوں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا. یہ 4 فرائض ہیں. نبی نے نماز سے پہلے ان اعضاء کے دھونے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے، اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے.
اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے. اور طہارت کا معنی کیا ہے؟ طہارت کے معنی آتے ہیں پاک صاف رہنا، اپنے آپ کو نجاست، چھوٹی نجاست اور بڑی نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. حدث اصغر، حدث اکبر دو لفظ بولا جاتا ہے. حدث اصغر سے مراد ہے وضو، پیشاب، پاخانہ، یہ حدث اصغر ہیں. اور حدث اکبر سے مراد ہے کہ آدمی سویا، احتلام ہو گیا یا بیوی سے ملا، وظیفہ زوجیت میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے جو غسل واجب ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے وہ حدث اصغر سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے اور حدث اکبر سے کوئی پاک رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جب ان پر وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز اسبغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود وضو کامل کرو. ایسے تیسے جلد بازی میں نہیں، جیسے تیسے چاہا کر لیا اور جلد بازی میں آ کر ہم نماز کے ساتھ شریک ہو گئے. امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، پہلی رکعت میں تھے یا دوسری رکعت میں تھے، ایک آدمی کو یہ لگا کہ میری رکعت چھوٹ جائے گی، جلدی جلدی وضو کر کے شریک ہو گیا اور جو اعضاء دھلنے چاہیے وضو میں اس کو دھویا ہی نہیں. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ نے جلد بازی میں کہ نماز چھوٹ نہ جائے، جلد بازی میں نماز پڑھی اور پیر کی ایڑی خشک رہ گئی. پیر کی ایڑی خشک رہ گئی، وہ دھلا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیر کا حصہ چمک رہا ہے خشک ہونے کی وجہ سے، نہ دھونے کی وجہ سے. نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت اور بربادی ہے ان اعضاء پر جس میں پانی نہیں پہنچا، جہنم میں اس اعضاء کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب وضو کرے اسبغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود، اور ٹھنڈی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، جیسا بھی موسم ہو، وضو کی تاکید آئی ہے. وضو کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے، جماعت سے زیادہ وضو کی تاکید آئی ہے. آپ وضو کامل کریں گے نماز آپ کی صحیح ہوگی. وضو آپ نے جیسے تیسے کیا، آدھا خشک رہ گئے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کو کامل طور پر وضو کرنا ہے، اچھے طریقے پر وضو کرنا ہے. اور دوسرا یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، یہ ایک مومن کی علامت ہے، یہ ایک متقی ہونے کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے. نبی فرماتے ہیں ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنا اور دل اٹکا ہوا رہنا، نبی فرماتے ہیں وہ شخص نماز میں ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں اس کو نماز کی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ اچھے طریقے سے کامل طور پر وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نماز کو قبول فرماتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز کو قبول فرماتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستو اسلام میں صفائی کی یہاں تک تاکید آئی ہے. آپ نے فرمایا نظفوا افنیتکم، اپنے صحن کو صاف رکھو. نبی نے جب صحن کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے تو آپ جانیے گھر کو صاف رکھنے کی کتنی تاکید ہوگی. گھر میں باتھ روم بھی ہے، گھر میں واش روم بھی ہے، گھر میں ہال بھی ہے، گھر میں کچن بھی ہے، ہر ایک چیز کو صاف رکھنے کا حکم ہے. ہماری مجبوری یہ ہے، کہنا پڑتا ہے اسلام نے صفائی کا ہمیں حکم دیا تھا. آج جو محلہ آپ کو گندا سندہ نظر آئے، نالی بہتی ہوئی نظر آئے، کوڑا کچرا نظر آئے، سمجھ لیجیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہاں مسلمان رہتے ہوں گے اس لیے ایسا ہے. جو لوگ صاف ستھرا رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، محلہ ان کا اچھا رہتا ہے اور بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. جہاں یہ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم 3 بجے رات میں سوتے ہوں، 12 بجے رات میں سوتے ہوں، 4 بجے رات میں سوتے ہوں، سمجھ جائیے کہ یہ مسلمان ہیں. اور جہاں لوگ 11 بجے اور 10 بجے سو جاتے ہوں اور صبح ان کی دکانیں کھلتی ہو
اور صبح سویرے وہ جاگ جاتے ہوں، سمجھ جائیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ غیر مسلم ہے۔ اسلام نے جس تہذیب کو، جس پاکیزگی کے اہتمام کے لیے ہم سے کہا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہمارے عمل کو دوسرے لوگوں نے اپنایا، تو وہ آج آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، اس کا اہتمام کرنا، اور خود مسجد کے صفائی کا بھی اہتمام کرنا، مؤذن سے ساتھ شریک ہو کر کے چلو آج میں ساتھ دے دیتا ہوں، اس طریقے سے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر بسا اوقات بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے لوگ قضائے حاجت کے لیے آتے ہیں، اور قضائے حاجت کے لیے آنے کے بعد استنجا اور پیشاب کرنے کے بعد سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور وہ وہیں پھینک دیا، بچا ہوا گٹکا بھی کھا کر وہیں پھینک دیا، پان بھی کھا کر وہیں تھوک دیا۔ نبی نے کتنی سخت تعلیم دی ہے کہ اگر کچا پیاز بھی کھاؤ، لہسن کھاؤ، تو ایسی حالت میں مسجد میں مت آؤ، کیونکہ یہ فرشتوں کی جگہ ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں، یہاں انسان رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب نبی نے یہ تعلیم دی ہے تو مسجد میں آ کر قضائے حاجت کرتے وقت مسجد کو تو صاف رکھنا چاہیے، بجائے گٹکا کھا کر، پان کھا کر، اس کی پرکی پھینک کر کے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے دوسری چیزوں کے ذریعے گندا سندا کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے گھر کے صحن کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے صفائی کا ہمیں کتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی نے یہاں تک تعلیم دی، جب آپ وضو کرنے جائیں، استنجا کرنے جائیں، تو استنجا کے وقت دعا کی بھی تعلیم دی ہے، اور دعا پڑھ کر کے جائیں۔ اور دعا کہاں پڑھنا ہے؟ دعا بیت الخلاء میں اور واش روم میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس دعا کا اہتمام اس لیے کرنا ہے، بیت الخلاء کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، وہاں گٹکا کھائیں۔ بیت الخلاء جو ہے شیطان کی جگہ ہے۔ اگر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہمارے دعا پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان اور شیطان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اگر دعا نہیں پڑھتے تو شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ لہذا جب ہم استنجا کے لیے جائیں، واش روم کے لیے جائیں اور ارادہ کریں داخل ہونے کا، تو پہلے نبی نے جو دعا فرمائی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اور آج کل جو اٹیچ باتھ روم کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ باہر دعا پڑھ کر کے جانا ہے، کیونکہ پہلے جو ہے اس طریقے سے اٹیچ باتھ روم نہیں ہوا کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے گندگی اندر ہوا کرتی تھی، پہلے پڑھنے کا حکم تھا۔ اب چونکہ بیت الخلاء صاف ہوتا ہے اور صفائی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور اس کو صاف رکھا جاتا ہے، اس لیے اپنے کشف عورت سے پہلے شرمگاہ کھولنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں۔ دعا پڑھنا جائز ہو جاتا ہے اٹیچ باتھ روم اگر ہے تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نظافت کی اور پاکیزگی کی اور طہارت کی اور صفائی کی جو تاکید آئی ہے، اس کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جب آدمی ان چیزوں کو اپناتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے، ایک تو آپ نے وہ حدیث سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہم کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک ظاہری اعضاء ہیں، جسم کے ظاہری حصے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، جسم کے ظاہری اعضاء ہیں، اس کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اور ایک جسم کے باطنی اعضاء ہیں، باطنی اعضاء کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ اللہ کی منع کردہ جو چیزیں ہیں اپنے اوپر اس کو روکنا ہے، اور اللہ کے اوامر کو اور اللہ کے نواہی کو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، اپنے آپ کو اس سے مزین کرنا۔ مثال کے طور پر باطنی اعضاء دل ہے، دل کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اور دل کو پاک صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کینہ دل کے اندر نہ رکھے، بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے، حسد نہ کرے۔ دل بھی اگر پاک ہو اور ظاہری اعضاء بھی پاک ہوں تو قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ظاہری اور باطنی اعضاء سے چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم باطن میں کرتے ہو۔ ہم اس آیت کے مصداق بنیں گے
اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی اعضاء کے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ جب آدمی صاف ستھرا رہتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے ایک حکمت لکھی ہے، کس کی؟ پاک صاف رہنے کی۔ وہ حکمت یہ ہے، جب انسان پاک صاف رہتا ہے اور پاکی اور صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب جب فرشتوں کے قریب ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، فرشتے جو ہے پاکی کو پسند کرتے ہیں، فرشتے اچھائی کو پسند کرتے ہیں، لہذا جب فرشتے اس کے قریب ہوں گے تو نیکی کا القاء، نیکی کی بات اس کے دل میں آئے گی، نیک کام کرنے کا جذبہ اس کے دل میں آئے گا، نیک عمل کرنے کا جذبہ اس کے دل میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کے وہ قریب ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کی باتوں پر چلنا اور دین کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور جب آدمی پاکی صفائی کو نہیں اپناتا ہے تو یہ شیطان سے قریب ہو جاتا ہے۔ شیطان چونکہ ناپاک ہے اور وہ ناپاکی کو پسند کرتا ہے، جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو وہ دین پر عمل کرنے سے روکتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ آدمی پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، پاکیزہ عورت پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، ناپاک لوگ ناپاک لوگوں کے لیے ہے۔ یہ حکمت ہے۔ آدمی جب پاک صاف رہتا ہے، پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان اہل قباء کی، قباء جو مسجد ہے، مسجد قباء، وہاں رہنے والوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں مسجد قباء کے پاس ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طہارت کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ ایک یہودی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تمہارے نبی کیسے ہیں؟ قضائے حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ کوئی تعلیم دینے کی بات ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی قضائے حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو ضرورت میں داخل ہے۔ اور ہمارے نبی نے یہ بتلایا ہے کہ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرو، استنجا کرتے وقت داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو۔ ہر ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ امور شریفہ، امور اعضاء برے اور نئے داہنے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، جو چیزیں اچھی ہیں اور بہتر ہیں دائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سے کیا جاتا ہے، اور جو چیز بری ہے اس کو بائیں پاؤں سے کیا جاتا ہے۔ یہ استنجا کرنا یہ ناپاک چیز ہے، اس کو گندے یا بائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے۔ مسجد میں آنا اچھی چیز ہے، دائیں پیر سے داخل ہونا ہے۔ بیت الخلا جانا وہ گندی جگہ ہے، بائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے، دائیں پاؤں سے نکلنا ہے۔ اتنا اہتمام کس مذہب میں کیا گیا؟ اتنی تاکید کس مذہب میں آئی ہے؟ ہمارے ہی مذہب میں، اسلام میں ہی تو آئی ہے، ورنہ دوسرے مذاہب کا تصور میں نے آپ کو بتلایا۔ دوسرے مذاہب میں پاکی اور صفائی کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا، ہمارے مذہب میں ہے، مذہب اسلام میں ہے۔ لہذا ہم مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے ناطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے ہمیں پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے منہ کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اور منہ کی صفائی کے لیے جو سنت ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے وہ مسواک ہے، اور مسواک نبی کی سنت ہے، اور مسواک کے 70 فوائد ہیں، اور آخری فائدہ جو ہے مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے خود بھی مسواک کا اہتمام کریں، اپنے منہ کو صاف کریں۔ منہ تو صاف ہوگا ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں گنے چینے لوگ ہوں گے جو مسواک کا اہتمام کرتے ہوں گے، ورنہ گھروں میں برشی استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسواک کیا کرتی تھی، عورتوں کو بھی چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں ہم ناخن کو بھی صاف کریں۔ ہر ہفتہ جو ہے ناخن بڑھ جاتا ہے، لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور ہماری گھر کی عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کی تو ہے بالکل یہ جو ہے
ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن بڑا ہی رہتا ہے اور اس کا اہتمام نہیں کرتے کاٹنے کا، اس کے اندر میل جمع ہو جاتا ہے۔ نبی نے صفائی کا حکم دیا ہے، بغل کے بال کو صاف کرنا ہے، زیر ناف کو صاف کرنا ہے، ہر 40 دن میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بھی مکروہ ہوتی ہے۔ کیا ہے کسی کو اندازہ؟ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں جن شرائط کا، جن آداب کا اور جن مستحبات کا کی رعایت کرنے کا حکم ہو، ہم اس کا اہتمام نہ کریں تو وہ نماز ہماری نماز کیسے ہوگی؟ خود بھی ناخن کو ہم صاف کریں، جسم کے دیگر حصوں کو صاف کریں، گھروں میں بھی اس کا حکم دیں، تو یاد رکھیے وہ گھر پاکیزہ گھر ہوگا، وہ گھر مبارک گھر ہوگا، وہ گھر ایسا ہوگا کہ فرشتوں کی آمد ہوگی، اور جس گھر میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں، برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے گھر میں فرشتوں کی آمد ہو، اور فرشتوں کے آنے کی وجہ سے ہمارا گھر مبارک رہے، نورانی اور برکتوں والا رہے۔ ہم سب چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، طہارت، پاکیزگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی پابندی کے ساتھ ہم لوگوں کو مسواک کی بھی تاکید اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔